نبی بھی انسان ہے، بشر. ہم ان کو کیا مانتے ہیں؟ کوئی ہمیں تردد نہیں، ہم کیا مانتے ہیں؟ بولو کیا مانتے ہیں؟ مگر اپنی طرح یہ فرق ہے، کیونکہ وہ اشارہ کرے کہ سورج آ جائے پلٹ جائے. اچھا اپنا تھوک ایسا ہے، اپنا بھی تھوک ہی نکلتا ہے نا، منہ سے کیا نکلتا ہے؟ حضور کے مبارک دہن مبارک سے بھی جو ہے وہ تھوک ہی نکلتا تھا، لیکن ہم اس کو ادب سے لعاب مبارک کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے تھوک کہہ دیا، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن اب ایک بات ہے، ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. کیوں پر منع ہوتا ہے؟ مولانا تھوکے تو بھی لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، پیر صاحب تھوکے تو بھی ٹینشن ہوتا ہے، انجینئر تھوکے تو بھی ٹینشن ہوتا ہے، اور آج کل تو زیادہ ہی، بلکہ باپ بھی اگر چھینکے تو بیٹا ایسے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرونا کا معاملہ چل رہا ہے، تھوک نکلے گا تو کہیں جراثیم میرے پاس نہ آ جائے. یہ میرا آپ کا تھوک ہے. بیٹا بھی منہ چلا رہا ہے، مرید بھی، شاگرد بھی، میرے نبی کا لعاب مبارک. ایک لعاب کئی کام ہو رہے ہیں. سوکھے کنویں میں ڈالا تو کنواں پانی سے بھر گیا، کھارے کنویں میں ڈالا تو میٹھا ہو گیا، قتادہ کی آنکھ میں لگایا تو آپریشن ہو گیا، حضرت مولا علی کی آنکھ میں لگایا تو آشوب چشم دور ہو گئی، اور کسی پہ غصے میں تھوک دیا تو اس کا قتل بھی ہو گیا. یہ لعاب مصطفیٰ ہے. بشر ہے لیکن ہماری طرح. بہت طویل بحث ہو جائے گی بات. تو ہے حضور کیا؟ بولو. تب بات تو جو بشر ہو وہ لامکان تک کیسے جا سکتا ہے؟ جو بشر ہو لامکان تک، یہی بات ہے. تو کسی نے کہا نہیں وہ نور ہے. کیا کہا؟ نور ہے. تو کہا اگر صرف نور ہے تو ایک نور تو وہ بھی جو ہے نا سدرہ پر موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا باری تعالیٰ کی تجلی سے. جبریل علیہ السلام نور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. تو بشر تو جا نہیں سکتا آسمانوں پہ لامکاں پہ، تو نور بھی تو نہیں جا سکتا. جو مخلوق نور ہو جا سکتا ہے؟ بولو بھائی. اور واجب الوجود تو ایک ہی ذات ہے نا. اسی لیے تو مسئلہ آ گیا، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کا. حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پر بھی کوئی بات کرے. لیکن اس کا مسئلہ بھی حل کیا. کہتے ہیں حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم ان کا کہ شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ ایسا تصور بیان کرتے ہیں. تو نیرا بشر بھی نہیں جا سکتا، اور نیرا نور بھی. تو نیرا نور ہوگا، جبریل نور ہے نا بھائی، نہیں جا سکتے نا آگے. تو حضور کیا ہے پھر؟ حضور کیا ہے؟ بشر نہیں جا سکتا، نور بھی، جبریل جیسا نور بھی، وہ مخلوق ہے، نہیں جا سکے. آگے بڑھیں گے تو جل جائیں گے. اس کو حل کون کر رہا ہے؟ دیکھو 14ویں صدی کا مجدد کی شان سے حل کرتا ہے. کوئی اس کی تشریح کرے تو اس کا احسان ہوگا ہم پر. وہ کہتے ہیں گیا کون؟ اللہ سے ملنے گیا کون؟ یہ تصوف ہے ان کا، یہ تصوف کی بات کرتے ہیں. وہ ایک مقام پہ کہتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. ایسے تصوف کی وہ بات کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑی بات تصوف کی، لامکان تک اللہ سے ملنے کون گیا؟ نیرا بشر گیا کہ نیرا نور گیا. تو بتا رہے بشریت بھی ان کی صفت ہے، نورانیت بھی ان کی صفت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور حقیقت کیا ہے یہ جبریل کو بھی نہیں معلوم. حقیقت کیا ہے یہ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. پتا چلا ان کی حقیقت کو نور کہوں تو کس منہ سے کہوں، ان کی حقیقت کو بشر کہوں تو کس منہ سے کہوں. جب صدیق نہیں جانتے جو پوری امت کے امام تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، جب وہ نہیں جانتے، جب سید الملائکہ جبریل نہیں جانتے، تو کون کیسے جان سکتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو پھر اللہ تک گیا کون؟ تو دیکھو اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے کیسے کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر،
توجہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف کے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ملنے کون گیا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے. جو میں نے تقریر شروع کی تھی وہ یہی کہا تھا نا، مقال العرف سے. کیا کہا تھا؟ وہ مجھے پیچھے سے اشارہ رہا، مجھے جانا ہے، میں جاؤں گا کیونکہ اصل پروگرام تو میرا وہی ہے، وعدہ وہاں کیا تھا. یہاں بن بلائے مہمان ہے. ارے مہربانی آپ لوگوں کی کہ آپ تو چاہتے تھے بریانی، آپ تو دال روٹی پہ اکتفا کرنے لگے. ہماری کچھ نظریہ تھا. جزاک اللہ، آپ کی محبت سلام. چلے میں بات مکمل کر دوں مختصر میں. مقال العرفہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضرت بایزید بستامی آسمان کی طرح رک کر کے خون کے آنسو رو رہے تھے. مرید نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں دو قدم میں عرش پہ گیا تھا تو میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا. بے چین کس کو پایا؟ عرش کو. ایسے بے چین پایا جیسے پیاسا بھیڑیا پانی کی پیاس کی وجہ سے جنگل میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے. بے چین کون تھا؟ بے چین کون تھا؟ عرش اعظم بے چین تھا. کس کے لیے؟ کیسے بے چین تھا؟ جیسے پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین رہتا ہے جنگل میں، ویسے عرش بے چین تھا. بایزید کہتے ہیں میں نے عرش سے پوچھا کس کے لیے بے چین ہے، کیوں تو بے چین ہے اور کس کے لیے بے چین؟ تو عرش کہتا ہے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. کس کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ اللہ کی تلاش میں، اللہ کو پانا چاہتا ہوں. تو بایزید کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بتایا گیا الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور ہم وہی پتہ سن کر تو یہاں آئے اور تمہیں بھی بے چین پاتے ہیں. تو بایزید کہتے ہیں کیا کروں؟ عرش نے کہا کیا کروں؟ ایک سرد آہ کھینچی. کس نے؟ کس نے؟ عرش نے ایک سرد آہ کھینچی اور عرش کہنے لگا بایزید جب تو پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تو تجھے عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور جب میں پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے تو مجھے کہا جاتا ہے بایزید جیسے عاشق کے دل میں مجھے جا کر کے ڈھونڈ لے، تو وہیں پر مجھے پا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر اللہ کو پانا ہے تو کس کے پاس جا؟ کسی عاشق کے پاس جا، اس کے دل میں تو مجھے پائے گا. امام احمد رضا یہ فلسفہ سمجھ گئے تھے کہ قوم کو نمازی بناؤ، حاجی بناؤ، غازی بناؤ، کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی. کوئی ایک ایسی ڈگری دلا دو کہ ساری کمی ختم ہو جائے. اور وہ ڈگری کیا ہے؟ عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کہ کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا، ختم کسی بنوں تو روزہ چھوٹ سکتا ہے. توجہ ہے، ختم کرو توجہ. نمازی بنو روزہ چھوٹ، روزے دار بنو داڑھی چھوٹ سکتی، نماز روزہ داڑھی حج چھوٹ سکتا ہے، حج کیا عمرہ چھوٹ سکتا ہے، حج عمرہ کیا ماں باپ کی فرما برداری چھوٹ سکتی، ماں باپ کی فرما برداری کی بیوی سے محبت چھوٹ سکتی، بیوی سے پیار کیا بھائیوں سے محبت، کہیں نہ کہیں کمزوری آ سکتی. صحیح؟ کوئی ایک ایسی ڈگری ہے کہ وہ بنے تو سب بن جائے. عارف رومی مولانا روم سے کسی نے پوچھا میں کیا بنوں کہ سب بن جاؤں، کمی نہ رہ جائے؟ تو کیا کہا تھا پتہ ہے عارف رومی نے؟ عاشق بن جا تو سب بن جائے گا. عاشق بن جا، عاشق بن جا وہ سب بن. میرے نبی نے صحابہ کو عاشق بنا دیا تھا، اسی لیے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی غیبت نہیں کرتے تھے، کبھی چغلی نہیں کرتے تھے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، کبھی بے نمازی پن ان میں نہیں تھا، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں تھی، یعنی کوئی برائی ان کے اندر نہیں تھی. میرے اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. تو عاشق بن جاؤ، تم سب کچھ بن جاؤ گے، ساری کمی تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی. امام احمد رضا نے کہا کہ میں قوم کو عاشق ہی بناؤں گا، اور انہوں نے ساری زندگی ایک پیغام دیا، کیا بنو؟ کیا بنو؟ جو عاشق ہوگا وہ بے نمازی، جو عاشق ہوگا وہ داڑھی منڈا، جو عاشق ہوگا وہ زکوٰۃ چور، جو عاشق ہوگا وہ عمرہ کا انکار کرنے والا، جو عاشق ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا، جو عاشق ہوگا وہ مزار کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوگا، جو عاشق ہوگا وہ جاہل بھی، کیونکہ اس کو پتا ہوگا میرے محبوب نے کہا کہ
کہ میں معلم بن کر آئیں گے، میں معلم بن کے تو وہ علم کیسے عاشق. تو انہوں نے کہا لوگ عاشق بنے. تو پھر وہ یہی پیغام دیتے. کیا پیغام دیتے پتہ ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. امام احمد رضا یہ فلسفہ سمجھ گئے تھے کہ قوموں کو جو عروج ملا تھا، صحابہ کو جو عروج ملا تھا، وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملا تھا. اور اب بھی لوگ ترقی کر سکتے ہیں، ایک ہی جوہر چاہیے، کیا؟ عشق رسول کا. اسی لیے یہی فکر تو اقبال بھی دیتے ہیں، کہتے ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں. جانتے تھے امام احمد رضا کہ اگر ایک بلال جو غلام تھے پہلے، ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھنا نصیب ہوا ہے، وہ صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے نصیب ہوا ہے. تو جو بھی ترقی کرے گا عشق کی وجہ سے. سنیو آؤ، امام احمد رضا نے جس عشق کا پیغام دیا، ہم بھی اسی عشق کی طرف آئیں، اسی محبت کی طرف آئیں، اسی پیار کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق بنائے. اسی لیے کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. آگے کا پروگرام چلتا رہے گا، آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے. السلام علیکم.